السلام علیکم جی، محسن مہدی میرا نام ہے، لاہور سے۔ میرا سوال زیارت جامعہ کے کچھ جملوں کے حوالے سے ہے کہ علامہ صاحب اس کی کچھ تشریح و تفسیر کریں۔ من اراد اللہ بدأ بکم ومن وحدہ قابل عنکم ومن قصدہ توجہ بکم۔ ان جملوں کی درخواست ہے کہ ان کی کچھ تشریح و تفسیر کر دیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اراد اللہ بدأ بکم، یعنی جو شخص بھی اللہ کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی معرفت کی راہ میں قدم بڑھانا چاہتا ہے، اٹھانا چاہتا ہے، اسے حقیقی معرفت خدا اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک وہ اہل بیت علیہ السلام کے در سے وابستہ نہ ہو۔ روایات میں بھی اس جانب اشارہ کیا گیا۔ ایک حدیث ہے امام حسین علیہ السلام کی، ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ اللہ نے مخلوقات کو کیوں خلق کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا تاکہ یہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور جب معرفت حاصل کر لیں تو اس کی عبادت کریں۔ شخص نے پوچھا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا کیا ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر زمانے میں جو اللہ کی طرف سے معین کردہ امام اور حجت ہے اس کی معرفت حاصل کرنا ہی در حقیقت اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس جو القابات ہیں، اور خود زیارت جامعہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ایک لقب ہے اہل بیت کا باب اللہ۔ امام علی علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام دونوں سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نحن باب اللہ، ہم اللہ کے در ہیں، ہم اللہ کے دروازے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ نے کسی تک جانا ہو، کسی تک پہنچنا ہو، تو جس جگہ سے گزرنا اور جس جگہ پہ حاضر ہونا ضروری ہے وہ دروازہ ہے۔ اگر کوئی شخص دروازے تک نہیں پہنچتا تو وہ اپنی منزل مقصود تک یا جس منزل تک وہ جانا چاہتا ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اہل بیت علیہ السلام کو باب اللہ بھی کہا گیا ہے۔ اس جملے سے جو معنی اخذ ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص اہل بیت علیہ السلام کے دروازے تک نہیں آئے گا اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگلا جملہ جو اس حوالے سے ہے وہ ہے وَمَنْ وَحَدَهُ قَبِلَ عَنْكُمْ، یعنی جو شخص بھی یہ چاہتا ہے یا جو شخص بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، لازم ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو قبول کرتا ہو، اہل بیت علیہ السلام کے دروازے سے وابستہ ہو۔ ورنہ اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کے دروازے سے وابستہ نہیں ہے تو اس نے حقیقت میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا۔ اس حوالے سے بھی روایات ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ ایک مشہور و معروف حدیث جس کو حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، امام رضا علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ، یعنی حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، جو بھی اس میں داخل ہو جائے وہ اللہ کے عذاب سے امان میں ہے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں بے شروطہا و انا من شروطہا، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں، یعنی ائمہ علیہ السلام کی امامت و ولایت بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ہے۔ اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں، اگر ہم ان کی طرف توجہ فرمائیں تو ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ بنا عبد اللہ، اللہ کی عبادت ہماری وجہ سے ہوئی ہے، یعنی ہم وہ ہیں کہ جو اللہ کی حقیقی عبادت کا اس زمین میں سبب بنے ہیں۔ وَلَوْلَانَا مَا عُرِفَ اللَّهُ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقی معرفت ہے، جو حقیقی قرب پروردگار ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ افراد کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ نحن ارکان توحید، ہم اللہ کی توحید کے ستون ہیں، یعنی اگر عقیدہ توحید جو حقیقی توحید ہے اگر وہ برپا ہوئی ہے تو اس کی وجہ ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ اگلا جملہ جس کی طرف توجہ فرمانا ضروری ہے وہ ہے وَمَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّهَ بِكُمْ، یعنی جو بھی اللہ کا قصد کرے گا، جو بھی اللہ کی جانب بڑھنا چاہے گا، وہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب توجہ کرے گا، وہ اہل بیت علیہ السلام سے شروعات کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی مقصد کی بات کی جاتی ہے تو مقصد میں
ہمیں معلوم ہے کہ کوئی نہ کوئی راہ ہونی چاہیے. اگر اللہ مقصد ہے اور حقیقت میں ہر شے کا مقصد اور ہر شے کی منزل پروردگار عالم ہے. ہر ایک نے کمال حاصل کرنا ہے، ہر ایک نے قرب حاصل کرنا ہے، تو آخری منزل پروردگار عالم کی ذات ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے جو راہ ہے اللہ نے قرآن مجید میں اسے صراط مستقیم کے نام سے یاد کیا ہے. اگر کوئی شخص صراط مستقیم پر نہیں ہے تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جو اس کا مقصد نہائی ہے، جو اس کا حقیقی مقصد ہے. خود اہل بیت علیہ السلام بالخصوص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ انا صراط اللہ المستقیم، میں اللہ کی صراط مستقیم ہوں. ثم علی من بعدی، اور میرے بعد علی صراط مستقیم ہے. ثم ولدی من صلبہ، اور اس کے بعد علی کے بعد جو ان کی اولاد سے ہونے والے معصوم ہیں وہ صراط مستقیم ہے. یعنی اللہ تک جانے کا رستہ اور اللہ تک پہنچنے کی راہ وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں. ان جملوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں جو اہل بیت علیہ السلام تک پہنچے ہیں وہی اللہ تک پہنچے ہیں. جو اور اہل بیت سے دور رہے ہیں وہ پروردگار عالم کی محبت، اس کے قرب اور اس کمال سے جو پروردگار عالم کی ذات میں موجود ہے اس سے دور رہے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.